کہ جماعت سے نماز پڑھنے کا جو ایک جذبہ اور ایک اہمیت ہمارے ذہنوں میں دین اسلام نے ڈالی ہے، وہ تیزی سے نکل رہی ہے، اور جن سے نکلی نہیں لیکن کمزور ضرور ہو گئی ہے۔ تو اس کا منظر آپ دیکھیں، جماعت ہو جائے گی تو آپ کو مسجد میں 200-250 بندہ جماعت ہو گئی ہے۔ کئی دنوں سے میں نوٹ کر رہا تھا کہ جماعت ہو گئی ہے، نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے، 250-300 آدمی میں نے ریکارڈ نوٹ کیا ہے کہ وہ بغیر جماعت کے آ کے پڑھتے ہیں۔ جبکہ یہ نقطہ میں اور آپ بڑے غور سے سمجھیں کہ اذان کس لیے دی جاتی ہے۔ اگر جماعت اور اذان کی نہ آپ پرواہ کریں نہ میں کروں، پریشانی، کوئی تکلیف، بیماری یا کوئی مسئلہ ہے تو پھر بعد میں آپ پڑھ سکتے ہیں، بعد میں پڑھنا گناہ نہیں، لیکن روح اسلام کا ایک تو مزاج سمجھنا چاہیے، ایک اسلام کی روح سمجھنی چاہیے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں، ایسی چیزیں ہیں لیکن آپ کا مزاج نہیں، آپ نہیں کھاتے۔ ایک آدمی چائے نہیں پیتا تو چائے حرام ہے یا حلال ہے؟ لیکن اس کے آگے اگر مہمان آئے چائے رکھے تو کہیں گے سوری، میں چائے ساری زندگی میں نہیں پیتا چائے، حالانکہ وہ حلال ہے۔ ایک آدمی کے سامنے دودھ رکھے، وہ کہے نہیں سر جی دودھ پیتا ہوں میرا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، چیز حلال ہے لیکن اس کے مزاج کے خلاف ہے۔ بعد میں نماز اگر عذر کی وجہ سے پڑھی جائے اجازت ہے، لیکن اسلام کے مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام کے دین کے مزاج، دین کا کیا مزاج ہے، پہلے مزاج سمجھیں بات کو، یہ میں نے ایسے کوئی پھینکی نہیں بات۔ قرآن میں فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اگر میں اور آپ عادت بنا لیں، کبھی مہینے میں 4-5 دفعہ کوئی عذر آ گیا بعد میں پڑھ لی، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن میں اور آپ عادت ہی بنا لیں، دکان پہ بیٹھا رہوں، دفتر میں بیٹھا رہوں، گھر میں لیٹا رہوں، وہ خیر ہے جی یہ بڑا ٹائم ہے، میں عصر تک بڑا ٹائم ہے پڑھ لینا جا کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے نہ اذان کی وقت جانی نہ ہم نے جماعت کی وقت جانی۔ جماعت کی اتنی اہمیت ہے، نماز پڑھنے کا حکم تو دیا گیا ادائیگی صلاۃ کا، لیکن کیسے دیا گیا کہ نماز کی ادائیگی کیسے کرنی ہے؟ رب نے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کا لفظی معنی ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو ہم تو اکیلے رکوع کر رہے ہیں، سارے رکوع کرنے والے مل کے رکوع کر کے چلے گئے، ہم آ کے اکیلے رکوع کر رہے ہیں۔ اسلام کا مزاج اور اسلام کی روح کو مجھے اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ روح کیا ہے؟ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ہمارے ایک استاد صاحب تھے، وہ ان کو طریقہ بہت اچھا تھا مسئلہ سمجھانے کا، وہ کہتے تھے کہ لفظی ترجمہ یہی ہوگا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، لیکن اس سے مراد ہے جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ رکوع میں جھکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے سامنے جھکو، اس کے سوا تو وہ کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے، وہ تو حرام ہے، حرام قطعی ہے اللہ کریم کے سوا کسی کو سجدہ کرنا۔ کہاں اسلام کا مزاج، اسلام کا روح یہ ہے کہ سب جھکنے والے اکٹھے ہو کے جھکیں، پھر رب کی رحمت برستی ہے، فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ تیرے بندے رکوع میں جھکے ہوئے ہیں، تیرے بندے اب تجھے سجدہ کر رہے ہیں، جی تیری بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ تو یہ جو فلسفہ ہے با جماعت نماز کا، اقامت صلاۃ کا، پتہ ہے مفہوم کیا ہے؟ یہ تو لوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں، قائم کرنے کا حکم ہے۔ کاش لوگ سمجھے کہ قائم کیا کرنا ہے، قائم کرنا ہے با جماعت پڑھنا، با جماعت پڑھنا، ظاہری حسن خشوع خضوع اسے بھی قائم رکھنا، اور باطنی خشوع و خضوع حسن اس کو بھی قائم رکھنا۔ یعنی اگر جسم جھک رہا ہے، یہ ہے نماز قائم کرنا۔ سر رکوع میں آپ جھکے ہوئے ہیں، تمہارا دل بھی جھکا ہوا، نماز میں سر سجدے میں ہے، ناک زمین پہ لگی ہوئی ہے، کہتے ہیں جی کسی کو سزا دے، کہتے نک نہ لکیریں کٹ، اس لیے
مجدد الفسانی نے فرمایا کہ جس وقت بندے کی ناک رگڑتی ہے نا سجدے میں، پیشانی لگتی ہے، ناک زمین پہ رکھ دیتا ہے، رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ نماز میں ایک رکن ایسا ہے جس میں بندہ اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، اور وہ رکن کیا ہے؟ سجدہ۔ ناک زمین پہ لگی ہوئی ہے، ماتھا زمین پہ لگا ہوا ہے، گھٹنے زمین پہ لگے ہوئے ہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ لگے ہیں۔ اللہ اس بندے پہ بڑا راضی ہوتا ہے، اس بندے پر خوش ہوتا ہے، اس پر فرشتے جو ہے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔